منظر ایک غریب لڑکے کا چھوٹا سا گھر 8 سالہ ایڈم ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے اپنی ماں اور باپ کے ساتھ ایک پرانے ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتا تھا۔ ان کا گھر مٹی اور لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ بارش کے دنوں میں چھت سے پانی ٹپکتا رہتا اور سرد راتوں میں ٹھنڈی ہوا دیواروں کے سوراخوں سے اندر آ جاتی تھی۔ گھر میں زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ ایک پرانی میز، 2 ٹوٹی کرسیاں اور ایک چھوٹا سا بستر ہی ان کی کل دولت تھی۔ ایڈم کا خاندان بہت غریب تھا۔ کبھی کبھی پورے دن کی محنت کے بعد بھی ان کے پاس رات کے کھانے کے لیے صرف تھوڑی سی روٹی اور دودھ ہوتا۔ لیکن ان سب مشکلوں کے باوجود ایڈم کبھی اداس نہیں رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک پیاری سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ ایڈم کا سب سے اچھا دوست ایک خوبصورت بھورا گھوڑا تھا جس کا نام تھنڈر تھا۔ تھنڈر کی بڑی بڑی چمکتی آنکھیں اور نرم بھوری کھال تھی۔ وہ بہت تیز دوڑتا تھا اور ایڈم سے بے حد محبت کرتا تھا۔ جب بھی ایڈم اداس ہوتا، تھنڈر اپنی ناک اس کے کندھے سے لگا کر اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے ایڈم تھنڈر کے پاس جاتا، اسے گلے لگاتا اور کہتا، ایک دن میرے دوست ہماری زندگی ضرور بدلے گی۔ ہم خوش رہیں گے اور ہمارے پاس سب کچھ ہوگا۔ یہ سن کر تھنڈر خوشی سے زور سے ہناناتا، آنننہا۔ ایڈم ہنس پڑتا اور اس کی آنکھوں میں امید کی چمک آ جاتی۔ اگرچہ وہ غریب تھا لیکن اس کا دل بہت نیک، ایماندار اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا اور بڑے بڑے خواب دیکھتا۔ آموں کے باغ کی طرف سفر۔ ایک روشن اور خوبصورت صبح تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں پورے گاؤں میں پھیل رہی تھیں اور ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی۔ 8 سالہ ایڈم خوشی سے اپنے پیارے گھوڑے تھنڈر کے پاس آیا۔ تھنڈر ایک مضبوط مگر نہایت وفادار گھوڑا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی کالی جلد سورج کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ ایڈم نے مسکراتے ہوئے تھنڈر کی گردن تھپ تھپائی اور بولا، چلو تھنڈر، آج ہم ایک نئی مہم پر جائیں گے۔ تھنڈر نے زور سے ہنانایا جیسے وہ بھی اس سفر کے لیے بہت پرجوش ہو۔ ایڈم جلدی سے اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور دونوں سفر پر نکل پڑے۔ تھنڈر سبز کھیتوں کے درمیان تیزی سے دوڑنے لگا۔ راستے میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے جو ہوا کے ساتھ لہرا رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی نہریں سورج کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ ایڈم کے چہرے سے ٹھنڈی ہوا ٹکرا رہی تھی اور اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ آسمان میں خوبصورت پرندے الفاڑ رہے تھے اور میٹھی آواز میں گانے گا رہے تھے۔ ایڈم خوشی سے کبھی درختوں کو دیکھتا اور کبھی نیلے آسمان کو۔ کچھ دیر بعد اچانک ایڈم کی نظر دور ایک حیرت انگیز جگہ پر پڑی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بڑی ہو گئیں۔ واہ! ایڈم حیرت سے بولا۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا آموں کا باغ تھا۔ سینکڑوں آم کے درخت قطاروں میں کھڑے تھے۔ ہر درخت سنہری اور رس بھرے آموں سے بھرا ہوا تھا جو سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ تھنڈر آہستہ آہستہ باغ کے اندر داخل ہوا۔ پورے باغ میں آموں کی میٹھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جیسے شہد اور تازہ جوس کی مہک ہو۔ ایڈم حیرت اور خوشی سے آدیر الفادیر دیکھنے لگا۔ یہ جگہ تو واقعی جادوئی لگتی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔